الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجه الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی بول کے ذوق طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دکھتر لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں باعث کو قلب مستر. دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جوڑ کے لیٹے نبی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی. گھر میں آئے مولا حسن بولے یہ ہے خوشبو کیسی. چہت کے سایوں لگتا ہے، چہت کے سایوں لگتا ہے. کرتے ہو جد گویا میں چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام. کرج اجازت مل جائے، تحت کسا جائے غلام. بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا عکس و نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا آ پہنچے شے کربلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا بولے نبی سے شربت ہا. کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں
فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پہنچے اسے بھی تحت کسا وقت ابھی کچھ گزرا تھا فاتح خیبر آ پہنچے بولے مجھے یوں ہے لگتا چادر کے نیچے وہ ہے چادر کے نیچے وہ ہے ڈھونڈتے ہیں جن میرے نین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین سن کے قلم یہ شعر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا آپ کے بچے اور نبی ستم سب ہے تحت کتاب علم و تب طہارت کی علم و تب طہارت کے گویا ہے مرجل بحرین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولے علی پیغمبر سے ابر و کرم جو دربر سے میں بھی آپ کے پاس آؤں شہر کو نسبت ہے در سے فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے مابین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان ایک ہی نور ہے دونوں کا ایک ہے نبی ایک امام زمان تحت کے ساتھ تم بھی آؤ تحت کے ساتھ تم بھی آؤ فاتح خیبر بدر حنین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین آ گئے تحت کے ساتھ جو علی کہنے لگے تب بنت نبی بابا آپ پہ میرا سلام آؤں کیا اندر میں بھی تبھی حبیب خدا نے کہا تبھی حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میرے نور عین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین زیر کسا جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت کسا ہے جتنے بدن میں نے بنائی ان کے لیے میں نے بنائی ان کے لیے عرش و فرش کے زیبا زین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین بولا خدا سے جبرائیل اے عالم کے کفیل و وکیل ان میں چھٹا میں بن جاؤں گھر ہو اجازت رب جلیل فرش زمیں پہ جاؤں میں فرش زمیں پہ جاؤں میں پا جاؤں قرب سبتین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین آئے زمین پہ جبرائیل بولے نبی سے فکر کلیل آپ بات درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل اہل کسا کی محبت میں اہل کسا کی محبت میں طلب کیے اس نے کونین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین
فرماتا، رزق کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا۔ اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب حرمین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ تب یہ حبیب خدا نے کہا، پر جو کوئی حدیث کے ساتھ جتنے وہاں ہوگے مومن، سب کی ہوگی قبول دعا۔ الہی آمین۔ قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکھ اور چین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارجل فرجهم۔ حیدر کے پدر دین کے محسن ابو طالب، حیدر کے پدر دین کے محسن ابو طالب، محسن ابو طالب، محسن ابو طالب، دین محمدی کے محافظ ابو طالب، حیدر کے پدر دین کے محسن ابو طالب۔ دو بولتے قرآن پلے آپ کے گھر میں، پلے آپ کے گھر میں، پلے آپ کے گھر میں، قرآن کی پہچان جناب ابو طالب، قرآن کی پہچان جناب ابو طالب۔ ایمان کی بلندی سمجھ پائی نہ یہ دنیا، سمجھ پائی نہ دنیا، سمجھ پائی نہ دنیا، کافر کہا بے دینوں نے تم کو ابو طالب، کافر کہا بے دینوں نے تم کو ابو طالب۔ جو رزق زمانے کو کھلاتے ہیں ید اللہ، کھلاتے ہیں ید اللہ، کھلاتے ہیں ید اللہ، ایسا سخی مولا کا ہے بابا ابو طالب، ایسا سخی مولا کا ہے بابا ابو طالب، دینی محمدی کے محافظ ابو طالب۔ بیٹا تیرا اللہ کے گھر میں ہوا پیدا، گھر میں ہوا پیدا، گھر میں ہوا پیدا، تم سے جو خدا کو ہے محبت ابو طالب، تم سے جو خدا کو ہے محبت ابو طالب۔ ہر لمحہ حفاظت کیا اسلام کی تم نے، اسلام کی تم نے، اسلام کی تم نے، ہے دین پہ احسان تمہارا ابو طالب، ہے دین پہ احسان تمہارا ابو طالب۔ پالا ہے نبوت کو بھی تم نے میرے آقا، تم نے میرے آقا، تم نے میرے آقا، پروان امامت کو چڑھایا ابو طالب، پروان امامت کو چڑھایا ابو طالب، دین محمدی کے محافظ ابو طالب۔ رحمت بھی برستی ہے، برستی ہے نعمتیں، برستی ہے نعمتیں، برستی ہے نعمتیں، آج آ گئے دنیا میں جناب ابو طالب، آج آ گئے دنیا میں جناب ابو طالب، حیدر کے پدر دین کے محسن ابو طالب، دین محمد کے محافظ ابو طالب، محافظ ابو طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا ونبینا وشفیعنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی یا رب الزہراء بحق زہرا اشفى الصدر زہرا بظہور الحجہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ۔ حاضران محفل سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آغاز کلام آج کے پرنور روز کی مبارکباد آپ کے اور ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، رسول اللہ سرور کائنات کی خدمت میں، تمام امام اور تمام معصومین کی خدمت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ سبھی کو بھی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس ولادت کی مبارکباد کے ساتھ ہماری عزیز سامعین کے لیے ایک ہدیہ جو کہ طبی نسخہ ہمارے روٹین کے مطابق ہوتا ہے، اور آج چونکہ ولادت ہے تو یہ ہدیۃ نسخہ کے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت بخار فیور کا علاج ایپل سیب سے کرتے ہیں۔ سیب کو کھا کر اور جسم پر ٹھنڈا پانی ڈال کر ہم بخار ضعف فیور کا ٹریٹمنٹ علاج کیا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سیب کھاؤ کہ یہ بخار کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ ٹو بیٹ دا ہیٹ وچ از دا نیڈ آف دی آور۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے المحاسن کے بک المحاسن کے پیج نمبر 551 کے اوپر۔ ایک درود پڑھے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس خداوند یکتا کے لیے ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا۔ تمام تعریف و توصیف اس مالک یکتا کو زیب دیتی ہے کہ جس نے اس عرش اور فرش کے درمیان نہ جانے کتنی مخلوقات کو خلق کیا۔ نہ صرف یہ کہ خلق کر کے چھوڑ دیا بلکہ بہترین انداز میں خلقت کو کیا اور ان کے نظم کو چلایا۔ ایسا بہترین نظم کہ جس میں نہ ہی بھول ہوتی ہے نہ ہی چوک ہوتی ہے۔ تمام تعریف اس خداوند متعال کو زیب دیتی ہے کہ جس نے اس بہترین نظام میں ان گنت مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات بنا کر چھوڑ دیا بلکہ اشرف المخلوقات بنے رہنے کے لیے بہترین دین اسلام کی تعلیم دی۔ نہ صرف یہ کہ دین عطا کر کے چھوڑ دیا بلکہ اس دین کو سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر کے سلسلے کو چلایا۔ خاتم النبیین کے بعد 14 معصومین جیسے گوہر عطا کیے۔ نہ صرف یہ کہ دین سکھانے والے انبیاء اور نبی اور امام دیے بلکہ دین کی ہدایت سے پر نور کتاب قرآن مجید فرقان عطا کیا۔ اسی قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تعزوا الامانۃ الی اہلہا
کیا فرماتا ہے خدا؟ خدا فرماتا ہے کہ جب اپنی امانت رکھواؤ تو کسی اہل کے پاس، کسی لائق کے پاس رکھواؤ، کسی نااہل کے پاس اپنی امانتوں کو نہ رکھواؤ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، خدا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنی امانتوں کو کسی اہل بندے کے پاس، کسی ڈیزرونگ بندے کے پاس، کسی ٹرسٹ وردی کسی اہل کے پاس رکھواؤ، کسی نااہل اور کسی نالائق انسان کے پاس نہ رکھواؤ۔ تو آئیے جانیں کہ خدا جب بندوں سے کہہ رہا ہے تو خدا اپنی امانت کس کے پاس رکھوا رہا ہے؟ کون ہے اللہ کی امانت؟ خدا کی امانت کیا ہے روئے زمین پر؟ سرور کائنات، حبیب خدا، خدا کے پیارے نبی، کہ جب خدا اپنی امانت اپنے نبی کو اس زمین پر کسی کی کفالت میں دے رہا ہے، کسی کے پاس امانت دے رہا ہے، یعنی یہ آیت پروف کرتی ہے کہ خدا جس کو امین بنا رہا ہے رسول خدا کا، وہ کتنا اہل ہے۔ اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ کسے سرور کائنات کا کفیل بنایا گیا؟ ابو طالب علیہ السلام کو۔ ایک درود پڑھے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے، نقل ہے کہ ایک مرتبہ جب جناب عبد المطلب علیہ السلام ایک عمر کی اینڈ پہ، ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف جب پہنچ گئے، تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں اپنے پورے فیملی کو، پورے بنی ہاشم کے قبیلے کو جمع کیا ہے، اور جب پورا قبیلہ جمع ہو گیا، تمام بیٹے، تمام پوتے، تمام ان کی وائفز، تمام ان کی ساری کل فیملی جب جمع ہو گئی، تو جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ابو طالب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جب ابو طالب کو نہ جانے علی سے اور علی کے بابا سے کیا جیلسی ہے کہ جیسے ابو طالب کا نام آیا تو ابو لہب کہنے لگے کہ میں موجود ہوں بابا جان، مجھ سے کہیے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ابو طالب کو طلب کیا ہے اور ابو طالب کو پیش کیا جائے۔ جب جناب ابو طالب خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کا ہاتھ لے کر جناب ابو طالب کے ہاتھ میں دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میری امانت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ ان کے کفیل ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جناب ابو طالب نے اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محمد سے محبت کروں گا اور محمد کی حفاظت کروں گا۔ اور تاریخ کی چاہے جو کتاب اٹھا کر ہم دیکھ لے کہ یقیناً جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں پہ ترجیح دی ہے محمد مصطفیٰ کو، اور اپنے بیٹوں کو بستر پہ سلا دیا کہ چاہے میرے بیٹے شہید ہو جائے مگر یہ کہ حجت خدا باقی رہ جائے، اور اپنے وعدے کی وفا کی ہے۔ اور کیا بہترین دین اسلام کی حفاظت کی ہے کہ شاعر کہتا ہے اس کے کلام ہی سے رسالت کلیم ہے، اس کے کلام ہی سے رسالت کلیم ہے، اس کا وجود حسن الف لام میم ہے، خود سوچ یہ رسول پر کتنا کریم ہے، حد ہے کہ اس کے نہ ہونے سے محمد یتیم ہے۔ کہ خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے والدین کے بعد میرے والدین جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، کہ وہ جناب ابو طالب کی شخصیت۔ اور افسوس ہے اور وائے ہے مسلمانوں پر کہ جسے رسول اللہ اپنے بابا کی طرح کہے، اسے کچھ مسلمان جو کہ مسلمان یقیناً ہے ہی نہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ ابو طالب کافر ہے۔ نہ جانے خود اپنے ایمان پر کیسا غرور ہے کہ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں۔ آئیے اس کی بھی گہرائیوں میں چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک حدیث رسول اللہ کی، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کفیل الیتیم کہاتین ما الا الجنہ۔ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ فرماتے ہیں کہ یتیم کو پالنے والا
اور یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہے. کتنی قریب ہے یہ ہماری 2 انگلیاں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ایک عام یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی خیر خواہی کرنے والا اس طرح میرے ساتھ ہوگا. تو سوچے جو رسول اللہ کی تربیت کرے، جو رسول اللہ کی کفیل ہو، ان کا جنت میں اور دنیا میں کیا درجہ ہوگا، جسے یہ سو کال مسلمان کافر کہتے ہیں. اور چلیے اس کی گہرائیوں میں چلتے ہیں کہ جب ایک ڈبیٹ ہوئی کہ کیوں جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، تو جو لوگ یہ کفر کا طعنہ دیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے تمام قریش کے سرداروں کی میٹنگ تھی، اس میں رسول اللہ نے جناب ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے اور میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ روز قیامت آپ کی شفاعت کروں گا. اور جناب ابو طالب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے محمد میں اپنے آبا اور اجداد کے دین پر باقی ہوں. یہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ جواب جناب ابو طالب نے دیا، اس لیے معاذ اللہ وہ کافر ہے. آئیے اب اس کو پروو کرتے ہیں. جن کتابوں میں یہ نقل ہے حدیث، اس میں 3 راوی بتائے جاتے ہیں. کون ہے وہ 3 راوی؟ سب سے پہلے راوی عبداللہ ابن عباس، دوسرے راوی عبداللہ ابن عمر، تیسرے راوی ابو ہریرہ. چلیے اب ان تینوں کیریکٹرز کو تھوڑا سا ڈیپ میں جانتے ہیں. دیٹ از وائی آئی آلویز سے کہ ہسٹری، فوکس آن دا ہسٹری، نو دا ہسٹری آف یور ریلیجن. کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ جب یہ واقعہ پیش آیا، جناب ابو طالب نے جو ان کے اکارڈنگ یہ جواب دیا کہ میں اپنے دین پر، اپنے آبا و اجداد کے دین پر باقی ہوں، ہسٹری نے لکھا کہ عبداللہ ابن عباس واز اونلی 2 years old. 2 برس کی عمر تھی اور انہیں راویان کے نام میں لکھ کر کتابوں میں لکھ دیا کہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، جو کہ 2 برس کے بچے تھے اس وقت. دیٹ پروفس کہ یہ راوی انویلیڈیٹ ہو جاتے ہیں. سیکنڈ راوی عبداللہ ابن عمر. اب یہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو میٹنگ تھی یہ قریش کے سرداروں کی میٹنگ تھی، اور عبداللہ ابن عمر واز ناٹ ون آف دا سردار آف قریش. تو یہ اس میٹنگ میں کیا کر رہے تھے؟ نہ جانے یہ وہ میٹنگ میں کہاں سے پہنچے اور کہاں سے انہوں نے یہ روایت نقل کی، ایک ایسی جگہ سے جہاں وہ موجود ہی نہیں تھے. اب آئیے تیسرے راوی کے اوپر، ابو ہریرہ. دس نیم نیڈز نو انٹروڈکشن کہ کتنی روایتیں گڑی ہے، کتنی روایتوں کو فورج کیا ہے، کتنی حدیثیں جو نہ جانے کہاں سے یہ مینشن کرتے ہیں. ابو ہریرہ ان کی جب ان کو راوی قرار دیا گیا اس حدیث کے لیے، تو سب سے بڑی دلیل کہ جس وقت یہ ماجرا پیش آیا ہے کہ جناب ابو طالب نے جواب دیا ان کے اکارڈنگ، ابو ہریرہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے. ابو ہریرہ دین اسلام پر آئے سن 9 ہجری میں. اس وقت ابو ہریرہ نے اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، تو کہاں سے وہ اس میٹنگ میں ہوتے اور کہاں سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے؟ الغرض یہ جو 3 راویوں کی دلیل پیش کرتے ہیں یہ تمام انویلڈ پروو ہوتی ہے. اور اگر یہ بحث کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے یہ جواب دیا بھی ہے، تو آئیے عزیزان محترم اس جواب کی خوبصورتی میں جاتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کیا کہا کہ میں اپنے آبا اور اجداد کے دین پر باقی ہوں. تو کیا جناب ابو طالب کے آبا اور اجداد کے دین اسلام سے مختلف ہے؟ نہیں. کون ہے آبا اور اجداد؟ کہ جناب ابو طالب دین ابراہیم علیہ السلام پر باقی تھے. اور اس کا پروف ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ جب امام علی سے یہ سوال کیا گیا، کہ جب امام علی سے یہ سوال ہوا
کہ یا علی کیا آپ کے جو اجداد تھے، جو آپ کے بزرگ تھے، وہ دین حق پر تھے؟ تو امام علی فرماتے ہیں کہ ہمارے جد میں سے کسی نے کبھی بھی کسی بھی بت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے، اور ہمارے تمام اجداد دین ابراہیم پر تھے، اور دین ابراہیم سے وہ کعبے کا رخ کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جب یہ جواب اگر آیا بھی ہے تو اٹ سیز کہ جناب ابو طالب کبھی کافر تھے ہی نہیں، وہ دین برحق پر ہی تھے، تو کہاں سے یہ لوگ انہیں کافر کا طنز کرتے ہیں؟ اور اگر یہ لوگ طنز کرتے ہیں تو کوئی ان سے سوال کرے کہ ایمان وہ لائے جو پہلے سے بے ایمان ہو، جو پہلے سے ہی با ایمان ہو، اس کے ایمان پر کیسا سوال ہے؟ کہ یہ ہسٹری میں ہمیں نقل ملتا ہے کہ قریش میں 24 قبیلے تھے، ٹوٹل 24 قبیلے قریش کے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک بت خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا، مگر واحد قبیلہ جس کا کوئی بت نہیں تھا وہ قبیلہ بنی ہاشم کا تھا، کہ جس نے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی ہے اور کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا ہے۔ کہ یقیناً وائے ہو ان پر کہ جو کہتے ہیں کہ ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کہ حدیث ملتی ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ سوچے کہ جس کا جز کل ایمان ہے اسے یہ لوگ بے ایمان نعوذ باللہ کہتے ہیں، کہ بیٹا کل ایمان ہے، تو آپ سوچے کہ بابا کا کیا ایمان ہوگا۔ کہ ایک مرتبہ کسی نے امام علی کو طنز کیا اور امام علی سے کہا یا علی ابو کا فی النار، کہ معاذ اللہ تمہارے بابا تو اس وقت جہنم میں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو امام علی نے کیا جواب دیا ہے کہ امام علی کہتے ہیں انا تقسیم الجنہ فی النار، کہ میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ اسے طنز کر رہے ہیں جہنم کا، کہ جس کے بیٹے کے اختیار میں ہے کہ روز قیامت امام علی ہوں گے اور وہ محشر کا ماحول ہوگا، اور امام علی کہے گے کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، اور جنت اور جہنم کو تقسیم کر دیں گے۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو اس طرح سے امام علی عالم محشر سے چن لیں گے جس طرح سے ایک پرندہ اچھے دانوں کو تمام دانوں کے درمیان سے چن لیتا ہے، کہ وہ روز قیامت ہو اور امام علی ہمیں بھی اس طرح سے پک کرے اور کہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا شیعہ ہے، اور ہم سے کہے کہ اے میرے چاہنے والوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور دلیل مثل تماچا ان لوگوں کے منہ پر مارتے ہیں کہ جو جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں۔ کہ کیا دلیل ہے کہ جناب ابو طالب دین حق پر تھے اور دین اسلام پر تھے؟ کہ رسول اللہ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھوایا ہے، اور ایسا نکاح پڑھوایا ہے کہ نکاح سے پہلے ایک طویل خطبہ دیا ہے، اور وہ خطبہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اور اس خطبے کی ابتدا، اس خطبے کا سٹارٹ ایسے کیا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من ذریۃ ابراہیم، کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں سے قرار دیا، اور دین حق اور پاک و پاکیزہ طیب و طاہر نسل سے رکھا، اور بہترین دین پر شروع سے باقی رکھا ہے۔ آئیے ایک اور خوبصورت حدیث کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کہتے ہیں اگر مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، مشرق سے لے کر مغرب تک اگر روز قیامت ایک قطار لگ جائے لوگوں کی، اور
دو شخصیت فقط کھڑی ہو شفاعت کرانے کے لیے، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام. فقط یہ دو شخصیتیں اگر شفاعت کرانے کے لیے کھڑی ہو جائے تو مغرب سے مشرق تک کی قطار ختم ہو جائے گی، شفاعت کو پا جائے گی، مگر ان کے شفاعت کرانے کا حق ختم نہیں ہوگا. عزیزان محترم، جو خود یہ حق رکھتے ہیں کہ کل دنیا کی شفاعت کرا سکے، انہیں معاذ اللہ کافر کہا جاتا ہے. اور جو اتنا بلند درجہ رکھتے ہیں، جن کا ایمان اتنا مکمل ہے کہ جن کی گواہی تمام امام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے چلتے ہیں متوکل کے دور میں کہ ہمارے اور آپ کے امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 10ویں امام کا دور ہے اور متوکل بادشاہ ہے. متوکل ایک روز امام کو بلاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ روز قیامت صرف جنت اور جہنم دو حصے نہیں ہیں، بلکہ there is a place between جنت and دوزخ اور جنت کے درمیان بھی ایک جگہ موجود ہے. تو امام یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ علم خدا کے علم میں ہے. تو اب یہ متوکل کہتا ہے کہ میں آپ سے خدا ہی کے علم سے سوال کر رہا ہوں. یعنی دیکھیں، جانتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اصل حجت خدا ہے، اور یہ وہ ہے جو خدا کا علم بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. اب امام نے جواب دیا کہ اگر خدا کے علم سے سوال کر رہا ہے تو میں تجھے خدا کے علم سے جواب دوں گا، مگر یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کوئی جگہ ہے؟ تو متوکل یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نعوذ باللہ جناب ابو طالب نہ تو جنت میں داخل کیے جائیں گے نہ ہی جہنم میں. جنت میں اس لیے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ حق نہیں پڑھا اور وہ مسلمان نہیں تھے، اور جہنم میں اس لیے نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی ہے، رسول اللہ کو قریش کے لوگوں سے بچایا ہے، رسول اللہ کے کفیل ہے، اور بہت زیادہ احسان ابو طالب کا دین اسلام پر ہے. دیکھیں عزیزان محترم، کمال دیکھے ابو طالب کی ذات کا کہ دشمن میں سے سخت ترین دشمن قصیدے پڑھ رہا ہے جناب ابو طالب کے. تو ہمارے اور آپ کے امام اسے جواب دیتے ہیں کہ وائے ہو تجھ پر. امام کا کلمہ ہے کہ جو ابو طالب کے ایمان پر شک کرے اسے وائے ہو، کہ امام کہتے ہیں کہ وائے ہو تجھ پر متوکل. ایمان ابو طالب کا یہ حال ہے کہ اگر دنیا کی تمام مخلوقات کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، دیکھیں حدیث میں یہ نہیں کہا کہ دنیا کے تمام لوگوں کا ایمان، نہیں، تمام مخلوقات، یہ پہاڑ جو تسبیح کر رہی ہیں، یہ کریچرز جو خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تمام فرشتے جو خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ راستے، یہ پیڑ پتیاں، پھول، درخت، ہر ایک چیز، تمام مخلوقات کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے پر فقط ایمان ابو طالب رکھ دیا جائے تو بھی یہ برابر نہیں ہوں گے، بلکہ ابو طالب کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. عزیزان محترم، سوچے ایمان ابو طالب کا عروج کیا ہے، ایمان ابو طالب کی کیا ہائٹس ہے، اور کس قدر مکمل ایمان ابو طالب ہے کہ جسے یہ لوگ کافر کا طنز کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اور اسی جناب ابو طالب کی شان میں اور آپ کی ہستی کے کمال میں آپ کے بارگاہ میں ایک اشعار ولادت ہے، اس لیے پیش ہے کہ
میں ہوں عمران، لقب میرا ابو طالب ہے، تم بھٹکتے ہو کہاں، حق تو میرے جانب ہے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے۔ ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ کتنا پاکیزہ ہے سب اور نسب میرا ہے، کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے۔ ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرا، علی میرا ہے، رب میرا ہے۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے، میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرہ تو نہیں۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں۔ یقیناً جو میدان سے بھاگ گئے اور جن کے بچے تاریخ کے سب سے بڑے بھگورے ثابت ہوئے، انہیں ایمان والا کہا جاتا ہے، اور جن کے بیٹوں نے فتح کی ہے جنگیں اور جن کے بیٹے کل ایمان ہیں، ان کے اوپر یہ طنز کیا جاتا ہے کہ افسوس ہے مسلمانوں پر۔ میرا کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں۔ پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، عقد احمد کا پڑھا پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا گھر بر لوٹا پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا ہی خون بہا پھر بھی میں کافر ہی رہا۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ نااہل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، جو بھکاری تھے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں۔ میرے اوصاف و کمالت تمہیں کیا معلوم، میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم۔ دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے لوگ، میرے نمک کھا کھا کے مکر جاتے تھے۔ اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کوئی بخشش کا تیرے پاس سامان بھی ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن بھی ہے، اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بھی ہے۔ گر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں، پورا قرآن بھی رٹ لے تو مسلمان نہیں۔ کھانے حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے۔ نوک نیزہ پہ جو بولا وہ سر میرا ہے،
نوکے نیزا پہ جو بولا وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا وہ ہنر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا وہ ہنر میرا ہے، نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ یقیناً عزیزان محترم، یہ تمام نشانیاں، یہ تمام ہمارے پاس جو دین اسلام موجود ہے، یہ علم، یہ ہمارے عزا خانے، یہ ہماری عزاداریاں، یہ ہمارے پاس موجود مکمل اور صحیح و سالم دین، اس تمام پر ابو طالب کا احسان ہے کہ یقیناً جناب ابو طالب وہ ہیں کہ آج جن کی نسل سے یہ دین اسلام باقی ہے، اور اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ سورہ آل عمران کے جو عمران جناب ابو طالب ہے، کہ یقیناً جو جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، بے شک قاری قرآن، حافظ قرآن بن جائے مگر بغیر ابو طالب اور خانواد ابو طالب کے دین نامکمل ہے۔ عزیزان محترم، اس پر نور ولادت کے موقع پر، اس محفل کے موقع پر ہم سب امام علی کی بارگاہ میں چلے کہ اے مولا علی، آج وہ روز ہے کہ آپ کے بابا کی ولادت کا روز ہے۔ جب ہمارے یہاں بچوں کے پیرنٹس کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کی ولادت ہے آج۔ یا امام علی، ہم بھی آپ کے بچے ہیں اور ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں دست دعا کو بلند کیے ہوئے کہ مولا علی، آج آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، آپ کو جناب ابو طالب کا واسطہ، اور خدا کی بارگاہ میں کہ اے خدا، تیرے دین پر جس کا احسان ہے اس ابو طالب کا تجھے واسطہ، تیرے آگے ہاتھوں کو پھیلایا ہے کہ اے میرے خدا، ہمارے اس جشن کو، ہماری اس بزم کو، ہمارے اس چھوٹے سے نذرانے عقیدت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے خدا، سب سے پہلی دعا، سب سے اہم دعا، اے میرے خدا، ابو طالب کی محنت دین اسلام کو بچانے والے مہدی زماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے خدا، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اے میرے خدا، تجھے واسطہ جناب ابو طالب کا کہ جو تیرے سرور کائنات کے والد کی طرح ہے۔ اے میرے خدا، ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو ہر طرح کی بلا، مصیبت، آفت، تمام طرح کی پرابلم سے نجات دے، ان کو صحیح اور سالم رکھ اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور قبر کی منزل میں ہے، اے میرے خدا، ان کی منزل آسان فرما۔ اے میرے خدا، اس پر نور بزم کا تجھے واسطہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے خدا، مثل جناب ابو طالب ہمیں بھی یتیموں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے خدا، تجھے واسطہ جناب ابو طالب کا ہمیں بہترین اور مخلص نیت کی توفیق عطا فرما۔ واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے خدا، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے خدا، ہمیں مثل جناب ابو طالب قلب سلیم عطا فرما۔ اے میرے خدا، حب دنیا سے اور اس حب دنیا کی نحوسیات سے ہمارے دل کو تو محفوظ رکھنا۔ اے میرے خدا، حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے خدا، تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.